دیکھ رہے ہیں چھپے حقائق اور میں علی رضا آج کے اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہوں۔ ناظرین کرام، آج میں ایک ایسے جو شیر کی کھال پہنتے ہیں، میرے ساتھ ایک ایسے آفیسر موجود ہیں جو ہماری معاشرے میں ہماری ایسے کیئر کرتے ہیں جیسے ماں اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہے۔ میرے ساتھ ایک ایسے آفیسر موجود ہیں، میں ایک ایسے ڈپارٹمنٹ میں موجود ہوں جس کا کام ہے مدد آپ کی، جس کا فرض ہے مدد آپ کی، جس کا فرض ہے کہ وہ آپ کا خیال رکھے، معاشرے کا خیال رکھے، آپ تک کسی کی میلی آنکھ نہ آنے دے۔ میرے ساتھ ایک ایسا آفیسر موجود ہے جس کے ڈپارٹمنٹ کا یہ کام ہے، چاہے کوئی تہوار ہو، عید ہو، کوئی بھی پاکستان میں سب سے بڑا تہوار ہو، سب سے چھوٹی ایکٹیویٹی ہو، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی فیملی کے ساتھ مل بیٹھ کے وہ سیلیبریٹ نہیں کر پاتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو راتوں جاگتے ہیں تاکہ ہم رات کو سکون سے سوئیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو 24 آور یہ اویلیبل ہوتے ہیں، یہ 24 گھنٹے دستیاب ہوتے ہیں ہماری پروٹیکشن کے لیے، ہماری حفاظت کے لیے۔ یہ 24 گھنٹے یہ ہمارے آس پاس یہ منڈلاتے پھرتے ہیں، یہ ہمارے آس پاس عقاب کی نظر لیے یوں پھرتے ہیں کہ گویا ان کے اوپر کوئی ایسا کوئی حملہ نہ ہو جائے، گویا ان کے اوپر کوئی میلی آنکھ نہ دیکھے ہمارے معاشرے کے لوگوں کو، گویا ہمارے معاشرے کے لوگوں کو کوئی میلی نگاہ سے نہ دیکھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ جو عظیم لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ڈیوٹی بہت چھوٹی سی سیلری لے کر اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو بیسیکلی حب الوطنی کا جذبہ لیے اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ یہ وہ ڈپارٹمنٹ ہے جسے ہم نظر انداز کرتے ہیں، یہ وہ ڈپارٹمنٹ ہے جسے ہم برا بھلا بھی کہہ گزرتے ہیں، یقیناً 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ یہ وہ ڈپارٹمنٹ ہے کہ جو کئی بیریئر لگائے کھڑا ہوتا ہے، کئی ہرڈلز لگائے کھڑا ہوتا ہے، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس معاشرے میں کچھ ایسی اصلاحات کرنا جو معاشرے کے لیے ہی فائدہ مند ہو، لیکن پھر بھی ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے۔ میں بات کر رہا ہوں پنجاب پولیس کے ڈپارٹمنٹ کی۔ پولیس کوئی بھی ہو، کسی بھی صوبے کی ہو، کسی بھی ڈسٹرکٹ کی ہو، یہ بیلٹ فورس بیسیکلی ہماری حفاظت کے لیے ہے۔ یہ بیلٹ فورس بیسیکلی ہمارے دفاع کی جنگ لڑتا ہے۔ یہ بیلٹ فورس جو ہے 2 طرح کا بیلٹ فورس ہے، ایک وہ بیلٹ فورس ہے جو سرحد پہ ہماری حفاظت کرتا ہے، اور ایک وہ بیلٹ فورس ہے جو جس طرح پنجاب پولیس، سندھ پولیس، خیبر پختونخوا پولیس، یہ جو بیلٹ فورس ہے بیسیکلی یہ اندر ہماری حفاظت کرتا ہے۔ ایک بیلٹ فورس جس طرح میں نے کہا سرحدوں پہ حفاظت کرتا ہے، یہ ملک کے اندر آپ کا دفاع کرتا ہے، آپ کو شر پسند عناصر سے بچاتا ہے، آپ کو ملک دشمن عناصر سے بچاتا ہے، آپ کے معاشرے کی حفاظت کرتا ہے، آپ کی کیئر کرتا ہے، آپ کی کیئر کرنے کے لیے، آپ کی حفاظت کرنے کے لیے مختلف اصطلاحات کر گزرتا ہے، مختلف کارنامے کر گزرتا ہے، اپنی جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ افسوس بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم الیکٹرونک میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ یہ بذات خود اس ڈپارٹمنٹ کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن اب میں موجود ہوں یہاں ڈسٹرکٹ وہاڑی میں، میرے ساتھ موجود ہے یہاں ASI مظہر فرید، اور میں یہاں پر بیسیکلی ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے موجود ہوں۔ یہاں چونکہ میں سب سے تو نہیں مل پایا، لیکن ایک بندے سے جب میں یہاں مل پا رہا ہوں مظہر فرید صاحب سے، تو اس کا مطلب ہے میں اس پوری فورس کو اپریشیٹ کر رہا ہوں اس ایک بندے کے توسط سے۔ مظہر فرید صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی ٹھیک ہے الحمدللہ ٹھیک ٹھاک سر۔ 2009 میں آپ نے پنجاب پولیس جوائن کی، جی سر۔ تب سے لے کر اب 2019 نیا سال، جی جی کیسا ایکسپیرینس رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی الحمدللہ مجھے اس محکمے میں آئے ہوئے 9 سال ہو گئے ہیں۔ میں اپنے آپ پہ بہت زیادہ فخر فیل کرتا ہوں کہ جتنی خدمت، جتنی مدد بندہ مظلوم لوگوں کی اس محکمے میں آ کر سکتا ہے کسی اور فیلڈ میں نہیں کر سکتا۔ یہ وہ محکمہ ہے جس میں لوگوں کی مدد خدمت کر کے انسان بھی راضی اور وہ ذات پاک بھی راضی جس کے پاس ہم نے ایک دن جانا ہے۔ یقین کرے بہن، وہ خوشی بندہ ویسے فیل ہی نہیں کر سکتا جب کسی مظلوم کی بندہ مدد کرتا ہے نا، وہ بے سہارا ہوتا ہے، وہ ذات اوپر ہوتی ہے اور اس کے ساتھ وہ ہمارے سامنے اپنی فریاد کر کے کھڑا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، فلاں نے کی ہے۔ جب اس کی مدد، اس کی خدمت کی جاتی ہے تو الحمدللہ بڑی خوشی ہوتی ہے۔ آپ وہ آفیسر ہیں جو اسپیشل ٹاسک لیتے رہے، ہینیس کرائم کے اگینسٹ لڑتے رہے، سب سے بڑا کارنامہ کیا سر کیا؟
سر الحمدللہ میری پوسٹنگ جس جگہ پہ بھی ہوئی ہے نا، میری کرمنل لوگوں کے ساتھ جنگ ہے، اور میں ایک جنگ سمجھ کے ہی ان کے ساتھ یہ ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں. جہاں جس جگہ بھی پوسٹنگ ہوئی ہے، زیادہ مجھے خوشی ہوتی ہے بلائنڈ کیسز ملتے ہیں مجھے، نامعلوم ملزمان، اغوا برائے توان، 302، ڈکیتی، مرڈر، اینی ون، ہمہ قسم، چھوٹے سے چھوٹے کرائم سے لے کے بڑے سے بڑے تک مجھے ٹارگٹ ملے ہیں. اور الحمدللہ اللہ پاک کی ذات کے کرم، اتنا کرم ہے کہ جو بھی ٹارگٹ مجھے ملا ہے میں نے اس کو اچیو کیا ہے. جب اغوا، آپ کسی ہینس کرائم کے اگینسٹ لڑتے ہیں، اس کو جی ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ جاتے ہیں، تو فیلڈ میں جانے سے پہلے کیا اس کا کوئی مخصوص پیپر ورک بھی ہوتا ہے؟ جی بالکل. سب سے پہلے جو وقوع ہوتا ہے اس کی ایف آئی آر ہوتی ہے، اس کی نسبت سے مکمل ایک اس کے ڈیٹا تیار کیا جاتا ہے، اس کو پتہ کیا جاتا ہے وقوع کے لیے کس طرح وقوع ہوا، کرنے والے کون تھے، ان کا طریقہ کار کیا تھا، کیونکہ مختلف لوگوں کے مختلف طریقے ہوتے ہیں واردات کرنے کے. وہ مکمل اس پہ پیپر ورک تیار کر کے، جس کے آج کل آئی ٹی سسٹم ہمارا جو ہے اس سے استفادہ حاصل کیا جاتا ہے، ہماری سی آر او برانچ ہے اس سے، یعنی کہ مکمل ایک پیپر ورک تیار کر کے اس کے بعد پھر اس پہ نیکسٹ آگے قدم بڑھایا جاتا ہے. ہماری جو پاکستانی عوام ہے، جس میں بھی شامل ہوں، جی ہم اکثر نفرت کرتے ہیں پنجاب پولیس سے، لیکن پانچوں انگلیاں برابر نہیں. اب آپ سمجھتے ہیں کہ وقت آ گیا ہے عوام جو عوام کے اور ہمارے درمیان کے فاصلے ہیں یہ کم ہو جائیں، عوام آئے آپ سے ڈائریکٹ انٹریکشن کریں؟ جی انشاءاللہ. پولیس میں بہت زیادہ اصلاحات ہو رہی ہیں، اور الحمدللہ ایک دن آئے گا ایسا جب پولیس اور عوام اپنے آپ کو ایک سمجھیں گے. بہت زیادہ فرق پڑ رہا ہے، پہلے کی نسبت بہت زیادہ اصلاحات ہو رہی ہیں، کیونکہ اصل میں یہ ہے کہ ڈائریکٹ ہماری جو فورس پولیس ہے اس کا واسطہ ڈائریکٹ پبلک سے ہوتا ہے. ہر کام جو معاملہ بھی ہو، اچھا ہو برا ہو، اس میں ہمیں انوالو ہونا پڑتا ہے. تو اصل میں اس چیز کی کمی ہے کہ عوام تعاون، عوام کے تعاون کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. کسی جگہ جاتے ہیں، گاڑی روکتے ہیں، کوئی بندہ ہمیں مطلوب ہوتا ہے، روکتے ہیں کہ بھائی جان بات سننا، اس نام کا بندہ اس گلی اس محلے میں رہتا ہے، وہ کہتا ہے جی مجھے علم نہیں. دوسرے سے پوچھا جاتا ہے، اس کے یہی ریمارکس ہوتے ہیں، اور سائیڈ پہ وہی بندہ اس مطلوب بندے کو کال کر کے بتاتا ہے کہ پولیس کی گاڑی آئی ہو آپ کو پکڑنے کے لیے. چاہے وہ جتنا بھی کریمنل ہو اس کو ضرور انفارم کیا جاتا ہے، لیکن ایک پولیس والے سے تعاون بالکل نہیں ہوتا. اس لیے عوام کے تعاون کے بغیر ہم ادھورے ہیں. جو ہی عوام بھی، ہمیں بھی تبدیل اپنے آپ کو کرنا چاہیے، کر رہے ہیں الحمدللہ، بڑی بہتری بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے عوام، ہمارے دوست بھائی ہیں، ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ تعاون کریں گے. ان کو کوئی بھی ہمارے محلے میں ایسا ویسا بندہ کوئی کرمنل کے ٹائپ کا ہے تو ہمیں، آپ کا وہ رینک ہے جو جو فیلڈ میں جا کے سب سے پہلے فائٹ کرتا ہے. جی تو آپ سمجھتے ہیں کہ یار ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں اب اس طرح کی اصطلاحات کچھ ضروری ہیں؟ جس طرح مطلب اگر میں بات کروں، جس طرح میں نے اپنے انٹروڈکشن میں کہا کہ دو بیلٹ فورسز ہیں جو پاکستان میں ہماری پروٹیکشن کے لیے لڑتی ہیں، ایک بارڈر پہ اور ایک آپ کے اسٹیٹ کے سینٹر میں لڑتی ہے. تو کیا ایسا کچھ ہونا چاہیے، کچھ اصطلاحات آپ دل میں رکھتے ہیں کہ یار جس طرح اسپیشل کوئی ہاسپٹل ہو بیشک ریجن لیول پہ ہو، یا کوئی اسپیشل کوئی اسکول ہوں، پنجاب پولیس کے بچے جو جو ہیں، جو صاحبان آپ جو ہیں، آپ کے جو بچے ہیں وہاں پہ زیر تعلیم ہوں، اس طرح کا کوئی سوچا ہے آپ جی نے؟ سر. اس میں سب سے پہلے میں پہلے بھی بات کر چکا کہ عوام تعاون، جس طرح ہماری کلاسز آج کل ہو رہی ہیں، ہمیں پڑھایا جا رہا ہے، ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، اسی طرح اویئرنیس پبلک میں بھی بہت ضروری ہے کہ پبلک بھی پولیس کے ساتھ تعاون کرے. اس طرح ہمارا میڈیا الحمدللہ اس ہمارا ساتھ دے. اس کے علاوہ جو ہماری پرابلم ہے وہ بھی انشاءاللہ امید رکھتے ہیں، کچھ معاملہ بات چیت ہو رہی ہے کہ پولیس کے بھی اسکول ہونے چاہیے، تاکہ ایک پولیس آفیسر جو 24 گھنٹے ڈیوٹی کر رہا ہے تو اس کے بچے بھی کسی اچھے اسکول میں پڑھ لکھ جائیں، کل کو اس کا بھی فیوچر ان کا بھی اچھا ہو. اس کے علاوہ ہمارا بھی کوئی اس طرح کے ہاسپٹل ہونے چاہیے کہ اپنے فیملی ممبرز جو ہیں ان کا علاج اچھے طریقے سے کروا سکیں. مظفر فرید صاحب، آپ آخر پنجاب پولیس میں ہی کیوں آئے؟ کہیں اور سلیکشن نہیں ہوئی، یا یہ خواہش تھی کہ میں پنجاب پولیس میں آ کے سرو کروں؟ سر میرا شوق تھا کہ میں اس ڈپارٹمنٹ میں آ کے لوگوں کی خدمت کروں اور جرائم اور کرائم کے خلاف لڑوں، چاہے میری جان بھی جاتی چلی جائے اور غیرت کے نام پہ جائے.
क्रिमिनल लोगों के खिलाफ लड़ते हुए जाए। कभी ये कहीं मेरा ऐसा हुआ है कि आपकी जान जोखिम में चली गई हो और आपने मौत को बड़े करीब से देख लिया हुआ और फिर वहां से बच निकले हो? बिल्कुल हुआ है जी, कई बार हुआ है गाजी हैं आप तो। जी, कई बार हुआ है। गए हैं, आगे से फायरिंग हो गई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें सरखरू किया है और वो अपने कैफरे किरदार तक पहुँचे हैं। अपने साथियों को खुद से विदा होते हुए देखा होगा, जी बिल्कुल देखा है। कैसी वो सूरत हाल होती है जब पंजाब पुलिस का नौजवान जब वो लड़ते हुए डाकुओं के खिलाफ मुकाबला करते हुए जब जी जी वहाँ जामे शहादत नोश कर लेते हैं, तो वो कैसा मंजर होता है? जी, वो बस अल्लाह पाक ही बेहतर जानते हैं। जब अपने दोस्त अपने साथ चलने वाले को अपने हाथों से ही सब कुछ देख रहे, आंखों से देख रहे होते हैं, हाथों से सब कुछ कर रहे होते हैं, कई बार हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं जी, जान तो एक दिन जानी है, इस तरह चली जाए तो वो हाँ हाँ, वो अच्छी तो बात है फिर जी। जो जो मुल्क के लिए जी जाए, जी, जो मुल्क अपने के लिए जाए, वतन के लिए जाए। बिल्कुल है। मजहर फरीद साहब, कोई ऐसा मैसेज है जो आप आवाम को देना चाहते हो कि आवाम पुलिस के साथ कोऑपरेट करे? सर बार मेरी जो अपनी एडवाइस वो यही है कि पुलिस की बिल्कुल हमारे साथ तावन नहीं है। हम ये तो आजकल ये सोच रहे हैं और होना भी चाहिए कि पुलिस जो हमारी फॉरेन कंट्री की तरह होनी चाहिए। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, आएँ जी, बैठें, चाय पिए, पानी पिए, ये सब कुछ होना चाहिए और इन अल्हम्दुलिल्लाह करीब सब कुछ ये बिल्कुल होगा। लेकिन आवाम भी ऐसी होनी चाहिए कि जो रात को 3 बजे इशारे पे खड़ा है, तो अगर रेड लाइट जली है तो वो रुक गया है, नेक्स्ट अगर इशारा उसे मिला है तो उसने गाड़ी आगे मूव की है। इस तरह नहीं, हमें एमरजेंसी कोई रोड ब्लॉक करना पड़ा है, कोई बैरियर लगाया है, नाकाबंदी की है, एक तरफ से रोकते हैं तो वो दूसरी तरफ से निकल जाता है, दूसरी तरफ से रोकते हैं तो वो आगे से चला जाता है और फिर क्या हमारे साथ वो तलख कलामी करने शुरू हो जाता है। इस तरह हमें सबको मिलजुल के, सब एक हैं हम, ना कोई पुलिस अलहदा है, ना कोई डिपार्टमेंट अलहदा है, हम सब एक हैं, एक मुल्क के हम रहने वाले हैं। हमें सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद है बिल्कुल हम सब। नाज़रीन, इस परचम के साए तले हम जी सब एक हैं। हम सबको एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, एक दूसरे की कोऑपरेशन करनी चाहिए, एक दूसरे का हाथ बढ़ाना चाहिए। जिस तरह मजहर भाई कह रहे हैं कि मजहर साहब, आपकी बात को मैं सेकंड करूंगा जी कि बिल्कुल आवाम को कोऑपरेट करना चाहिए इस बेल्ट फोर्स के साथ। आवाम को ऐसा कोऑपरेट करना चाहिए कि ये मेरा इदारा है, ये मेरा डिपार्टमेंट है, अपनी ज़ात में ऑनरशिप लेके आनी चाहिए। और जिस तरह आप अपने घर का आप अपना माहौल बेहतर करना चाहते हैं, आप खुद चाहते हैं कि मेरे घर का माहौल जो हो वो एक ऐसा हो कि मुनज़्ज़म हो, तो जाहिर है फिर आपको ये भी सोचना चाहिए कि आपकी ये जो बेल्ट फोर्स है, ये अगर कोई नज़्म ज़ब्त दे रही है इस पाक धरती के लिए, पाक सरजमीन के लिए, अगर कहीं पे आप आवाम से ये मुखातिब होके कह रही है कि आप हमारा साथ दें, तो यकीनन हम सबको फिर पंजाब पुलिस का, दूसरे जो जो अजला या दूसरे जो सूबों की पुलिस है, हम सबको फिर इनका साथ देना चाहिए, इनके साथ खड़ा होना चाहिए, इनके साथ डट के मुकाबला करना चाहिए और फिर ऐसे ही इनको सुरखरू करवाना चाहिए। जाहिर है जब ये सुरखरू होंगे तो यकीनन ये इनकी जो वो फतह होगी वो हमारे मुआशरे की फतह होगी, वो हमारी ज़ात की फतह होगी, वो हमारी तहफ़्फ़ुज़ की फतह होगी। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान बाइंदाबाद।